آپ نے کہا کہ یہ جو تہذیب ہے یہ پل نہیں ہے یا عمارتیں نہیں ہیں، یہ جو ہے میں اس پہ عرض کروں گا کہ یہ جو ملت ہے، یہ جو ایرانی قوم ہے، یہ اس مکتب سے تعلق رکھتی ہے. جس طرح سے عرض کیا کہ عاشورائی جو ہے وہ ایک جنگ لڑی جائے گی، تو اس ملت کا اور اس قوم کا جو ان کی اصل جو تہذیب ہے وہ اقدار ہیں جو انہوں نے جو ہے کربلا سے حاصل کیا. دیکھیں، ظالم کے سامنے نہ جھکنا. بالکل، آپ اپنی جان کو قربان کر دیں. ساری دنیا نے دیکھا، آج ساری دنیا کی جو ہے ہمدردیاں رہبر شہید کے ساتھ، ایرانی ملت کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا ظالم، ایک ایسا فاجر، ایک ایسا فاسق شخص جو ہے اس وقت ان کو چیلنج کر رہا ہے. ان کے سامنے اصلاً سر تسلیم خم نہیں کیا. دنیا والوں میں جو دنیا کے حکمران ہیں، جو خدا کی طرف سے الہی حکمران ہیں، ان میں یہی فرق ہے. آپ دیکھیں، امریکن جو سفیر تھا اسرائیل میں، اس کے حوالے سے آیا ہوا تھا کہ وہ یہ جو 6 ہفتے جنگ کے دوران رہا ہے، وہ ایک کمرے میں 2 کتوں کے ساتھ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی جان عزیز تھی، کسی طریقے سے جان بچ جائے. نیتنیاہو بھی جو ہے وہ اس میں بنکروں کے اندر رہا ہے، اس لیے کہ اپنی جان عزیز ہے. یہی دنیا سب کچھ ہے ان کے لیے. لیکن یہاں پہ آپ رہبر شہید کو دیکھیں، اپنے گھر میں، اپنے وہ دفتری کام، آفس، وہی گھر کے اندر ہی سب کچھ ہے، اس کو وہیں پہ ہے. یہ دنیا والوں کے لیے ہے، جی دنیا والوں کے لیے اس میں سبق ہے. مجھے دیکھیں، میں یہاں پہ اقبال کا ایک شعر کوٹ کروں گا کہ ایران کے اندر وہ اسلامی تہذیب میں ترقی پائی ہے جو کبھی اب ختم ہونے والی نہیں ہے. ٹرمپ کے بیانات سے یہ تہذیب ختم ہونے والی نہیں ہے. علامہ اقبال شاعر مشرق نے کیا خوب کہا تھا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. یہاں پہ اقبال نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر جو ہے وہ تہران ترقی کرتا ہے، تہران میں وہ اسلامی تہذیب اگر ترقی کرتی ہے، تو فقط ایران کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے بلکہ پورے کرۂ ارض کی حالات اور اس کی ایسا ہونے جا رہا ہے. یعنی آپ اقبال کی بصیرت کو سلام کہیں. اتنے سال پہلے اس نے کہا تھا کہ اگر ملت اسلامیہ میں کوئی بیداری ہوگی تو وہ